اور آج بھی انشاءاللہ نماز ہی کے متعلق، نماز کی بقیہ اہمیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اسی طریقے سے نماز کے فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا، اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کے 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ نماز یہ مومن کا شیوا ہے، مومن کی معراج ہے، ایک ایمان والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک ایمان والے کے دل کا چین ہوتا ہے، روح کا سکون ہوتا ہے۔ جو بندہ ایمان کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، نماز اس کو بوجھ لگتی ہے، اسے مشکل لگتی ہے، اسے پسند نہیں ہوتی، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو یہ بڑی پسند ہوتی ہے، اسے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اور کامیاب لوگوں کی نشانی بھی یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ سورہ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، کامران ہو گئے، ان کی دنیا بھی کامیابی والی ہے اور ان کی آخرت بھی کامیابی ہے۔ وہ جہنم کی آگ سے بچ گئے اور جنت کے اندر ان کو داخلہ مل گیا۔ مومن لوگ کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی۔ ان نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ خود 9ویں آیت کے اندر ایک نشانی بیان کرتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا دنیا کا جتنا مرضی بڑا بزنس مین ہو وہ ناکام ہے۔ دنیا کہتی ہے فلاں بندہ مشہور ہے، اس کے پاس شہرت ہے، لوگ اس کو سلام لینے کو ترستے ہیں، جو بندہ اس سے مل لیتا ہے وہ اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، وہ کائنات کے اندر خوش نصیب انسانوں کے اندر شمار ہو جاتا ہے۔ کیوں بھئی اس نے فلاں مشہور انسان سے سلام لے لیا، اس کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا دنیا بے شک اس کو بہتر کہتی ہے، کہتی رہے، عرش والے کے نزدیک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ دنیا کہتی ہے جس کے پاس عہدے دار ہو وہ کامیاب انسان ہے، کوئی عہدہ ہو، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، دنیا کا کوئی بڑا عہدہ ہے، لیکچرار ہے، دنیا اسے سنتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی نگاہیں ترستی رہتی ہیں، دنیا اس کو پسند کرتی ہے، بہت بڑا عہدے دار ہے، بہت بڑی پوسٹ پر ہے، دنیا کہتی ہے کامیاب انسان ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو کامیاب ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا عرش والے کے نزدیک وہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے۔ غریب بندہ ہو، گلی کی کسی نکڑ میں چھوٹے سے گھر میں رہنے والا کیوں نہ ہو، دنیا اس کو کچھ بھی نہیں جاتی، ساری کائنات کہتی پھرے یہ ناکام انسان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کوٹھیاں بنگلے مکانات نہیں ہیں، جائیداد دکانیں مکان نہیں ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں، بینک بیلنس نہیں، بینک گراؤنڈ پر کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں، یہ کائنات کا ناکام ترین انسان ہے، لیکن 5 وقت کا وہ پکا سچا نمازی ہے۔ عرش والے کے ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو نماز کامیابی اور ناکامی کی علامت ہے۔ جو نماز سے محبت کرتا ہے، نماز سے پیار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا فریضہ سمجھتے ہوئے ادا کرتا ہے، وہ کائنات کا کامیاب انسان ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کائنات کا ناکام انسان ہے، گھاٹے کے اندر ہے، نقصان کے اندر ہے، وہ کامیاب لوگوں کی لسٹ کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو ایمان والا انسان ہوتا ہے اس کو نماز کی بڑی فکر ہوتی ہے، دکانداری کر رہا ہے، عین گاہکی کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہو جائے وہ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ ایمان والے کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ میرے مومن بندے، مجھ اللہ کے بندے، مجھ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جب میرے ذکر کا ٹائم ہو جاتا ہے، میری نماز کا وقت ہو جاتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کو ان کا کاروبار غافل نہیں کرتا، ان کو ان کا کاروبار روکتا نہیں ہے، جب میرا ذکر کا ٹائم ہو جاتا ہے وہ اپنی کاروبار کو، اپنی تجارت کو، اپنی دکان کو، اپنی فیکٹری کو بند کر کے مجھ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی علامت بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ میرے بندے ایسے ہیں، مجھ اللہ سے محبت کرنے والے وہ ہیں جو
نماز کا جب وقت ہو جائے اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنی تجارت کو روک کے، اپنی فیکٹری کو بند کر کے مجھ اللہ کے آگے آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہی ہیں جو نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کے پاس جا کر ان سے علاج کرواتے ہیں، وہ ان کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، ان کا ایمان بھی لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھوں کا علاج، غموں کا علاج نماز کے اندر رکھا ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ دکھ آ جائے نماز مدد کرتی ہے، صبر مدد کرتا ہے، پریشانی آ جائے نماز مدد کرتی ہے، دکھوں کا مداوع نماز کے اندر ہے، غم دور ہوتے ہیں نماز کے ساتھ، رنج دور ہوتے ہیں نماز کے ساتھ، فکریں دور ہوتی ہیں نماز کے ساتھ، ٹینشنیں دور ہوتی ہیں نماز کے ساتھ۔ یہ غم، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، پریشانیاں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ ہوتا تھا، کوئی پریشانی ہوتی آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ نماز اس کے ساتھ، اس کو پڑھنے کے ساتھ، اس کی محافظت کے ساتھ بندے کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، رنج ختم ہو جاتے ہیں۔ دکھوں کا علاج نماز ہے، رنجوں کا سہارا نماز ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص نماز کی محافظت کرتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، جنت کے اندر اس بندے کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو جنت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر ملے گا۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو نماز سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ربیعہ بن کعب الاسلمی، قبیلہ اسلم کے باسی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتے تھے، آپ نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو ساتھ سامان لے کے جاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے حالات بڑے ماڑے تھے، گھر کے اندر 2 ڈنکے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، صبح کھا لیا شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر کے اندر فقر ہے، فاقے ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو دیکھ کر کہا کہ ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا کر دیں گے۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کی تھی کہ گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں۔ ربیعہ کہے گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، حالات بڑے ماڑے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا تھا کہ ربیعہ کہے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میرے فاقے ختم ہو جائیں، میرے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے۔ لیکن ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز نہیں مانگی، کہا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا کرے گا۔ تو ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب دیدار کرنے کا موقع ملتا ہے، دل کرتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جنت کے اندر تو آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں کہاں جنت کے اندر مقام ملتا ہے، پھر ہماری آپ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوگی؟ میں جنت کے اندر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جیسے میں دنیا کے اندر آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ نہ فقر یاد آیا، نہ فاقہ یاد آیا، بھول گئے کہ میں صبح کھاتا ہوں شام کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بھول گئے کہ کئی دن ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، بھول گئے کہ ہمارے گھر کے اندر کھانے کے لیے کھجور تک بھی بسا اوقات نہیں ہوتی، غربت ہے، فاقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی رہے ہیں ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تجھے عطا کر دیں گے، لیکن نہیں، دنیا نہیں دیکھ رہے، ان کو فکر ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں ویسے جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا، تو پھر آپ نے فرمایا ربیعہ اگر جنت کے اندر بھی میرا ساتھ چاہتے ہو اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کر۔ کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھنے کے ساتھ محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، جو بندہ کثرت کے ساتھ نفلی نماز پڑھتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا کریں گے جنت کے اندر۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں
ہمیں جنت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے فرضی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، بندہ نفلی نماز کا بھی اہتمام کرے۔ نفلی نماز کے اندر اشراق آتی ہے، جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنا۔ نفلی نماز کے اندر یہ سنن راتبہ آتی ہیں، 12 رکعات، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ آتی ہیں۔ نفلی نماز کے اندر وتر آتی ہے، نفلی نماز کے اندر تہجد کی نماز آتی ہے۔ تو نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ جو بندہ نفلی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، اور یہ کائنات کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانے والا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا گھر کسی کو مل جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس بندے کو مل جائے۔ گویا کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوگا۔ جنت کے 100 درجات ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ درجے فردوس کے اندر وسیلہ مقام پر ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل جانا یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، سب سے بڑی خوش بختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفلی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ ہم نفلی نماز پڑھا کریں تاکہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملے۔ اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کے اندر یہ بھی چیز آتی ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں جو نماز پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ تعالی، دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بندے پر فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر فرض کی ہیں۔ جو بالغ ہو جائے، جو مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر 5 نمازیں فرض ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا من احسن وضوءہن وصلاہن لوقتہن واتم رکوعہن وخشوعہن، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے محبت کے ساتھ، اچھے طریقے سے وضو کر کے، سنت کے مطابق وضو کر کے، اور نمازوں کو ان کے وقت میں پڑھتا ہے، قضا کر کے نہیں پڑھتا، ضائع کر کے نہیں پڑھتا، واتم خشوعہن ورکوعہن، رکوع پورے کرتا ہے، سجدے پورے کرتا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ نماز بندہ مسجد میں پڑھ رہا اسے پتہ ہی نہیں میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، نماز بندہ پڑھ رہا ہے لیکن منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں پڑھ رہا، اس کی بھی کوئی نماز نہیں۔ نماز بندہ پڑھ رہا ہے، منہ سے لفظ بھی ادا کر رہا ہے لیکن دھیان نماز کے اندر نہیں ہے۔ نماز مسجد میں ہو رہی ہے، دھیان کاروبار کے اندر ہے، نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے، دھیان گھر کی طرف ہے، یہ بھی نماز نہیں۔ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، جو نماز پڑھتا ہے مکمل توجہ کے ساتھ، اسے پتہ ہے میں کیا کیا پڑھ رہا ہوں، میں رکوع کے اندر ہوں میں سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہوں، میں سجدے کے اندر ہوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوں، اس کو سارا دھیان نماز کی طرف ہے۔ بعض لوگ سمجھیں بس جو آ گیا نماز کے اندر کھڑا ہو گیا بس ایسے ایسے کر رہا ہے اس کی نماز ہوگی، وہ منہ کے اندر کچھ بھی نہ پڑھے، نہیں، جو منہ کے اندر تسبیحات ہی نہیں کرتا اس کی کاہے کی نماز ہے؟ نماز اسی شخص کی ہے جو توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، انہماک کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھنی ہے وہ اتم رکوعہن وخشوعہن، رکوع پورے کر کے پڑھنی ہے، سجدے پورے کر کے پڑھنی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، انہماک کے ساتھ پڑھنی ہے، دھیان اپنا بھٹکانا نہیں، دھیان بھی نماز کے اندر رکھنا ہے، جسم بھی نماز کے اندر رکھنا ہے اور روح بھی نماز کے اندر رکھنی ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں جسم نماز میں ہوتا ہے، جسم مسجد میں ہوتا ہے لیکن سوچ کہیں اور ہوتی ہے، سوچ بھی مسجد میں ہو، بندہ جسم نماز کے اندر ہے تو سوچ بھی نماز کے اندر ہونی چاہیے، پھر نماز کا فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اتم رکوعہن وخشوعہن، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، فإن له علی اللہ عہد ان یغفر لہ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے ایسے بندے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ضرور معاف کر دیں گے جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اور نماز مکمل توجہ کے ساتھ دنیا کے اندر پڑھ کے آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر عہد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ضروری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے کہ ایسے بندے کی بخشش کر دے۔ تو اس سے پتہ چلا نماز بخشش دینے والی ہے، نماز سے بخشش مل جائے گی۔
جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ جہنم کی دہکتی آگ سے بچ جائے گا، جو بندہ نماز پڑھتا ہے محبت کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الخمس کفارۃ لما بینہن، کہ 5 نمازیں بندے کے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ یعنی بندہ فجر پڑھی، پھر اس کے بعد ظہر پڑھی، فجر اور ظہر کے درمیان ظہر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ عصر پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیانی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ مغرب پڑھتا ہے، مغرب اور عصر والے درمیانی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ عشاء پڑھتا ہے، عشاء اور مغرب کے درمیان کیے گئے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بندہ فجر پڑھتا ہے، عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس طرح بندہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، گناہوں سے صاف رہتا ہے جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اور جو ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے وہ بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایک عورت جا رہی تھی، مجھ پر شیطان غالب آ گیا، میں نے اس عورت کو پکڑا، اجنبی عورت تھی، میں نے اس کا بوسہ لے لیا۔ یہ کہ کبیرہ گناہ ہے، کسی عورت کی طرف دیکھنا یہ گناہ ہے، کسی عورت کا نامحرم کا بوسہ لینا یہ اس سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت جا رہی تھی، شیطان مجھ پر غالب آ گیا، شیطان نے ورگلایا، میں نے اس کا بوسہ لے لیا، تو صاف ہی نماز کا وقت ہو گیا۔ جبریل آ گئے وحی لے کر، قرآن مجید کا آیات کا نزول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اسی وقت وحی آئی کہ نماز قائم کرو، اور ساتھ ہی فرمایا بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی لمحات پر یہ آیات اتری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ صحابی نے نماز پڑھی، فرمایا تیرا گناہ معاف ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا نماز سے کبیرہ گناہ بھی جڑ جاتے ہیں، صغیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نہر والی مثال مشہور ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کوئی کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر گزر رہی ہو اور وہ بندہ اس نہر کے اندر دن کے اندر 5 مرتبہ نہائے، فہل یبقى من درنہ، تو بتاؤ اس کے جسم پر میل کچیل گندگی رہے گی؟ تو سارے صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ نہائے غسل کرے اس کے جسم پر میل کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک مرتبہ نہا لے جسم صاف ہو جاتا ہے، تو جو بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے جسم پر میل کیسے رہ سکتی ہے، اس کے جسم پر گندگی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال نماز کی ہے، کہ جو بندہ دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جھکتا ہے، رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے بندہ 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے جسم سے میل صاف ہو جاتی ہے، ایسے ہی 5 وقت کے نمازی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ نماز کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ بندہ ہر وقت گناہوں سے پاک رہتا ہے، تو اس لیے 5 وقت کی فرضی نمازیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایک اور قصہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، پت جھڑ کا موسم ہے، خزاں کا موسم، صحابہ بھی ساتھ موجود ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنن طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور ان کو زور سے ہلانا شروع کر دیا، تو فرمایا اے میرے صحابہ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کے اندر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاں کے موسم میں، خزاں کے موسم میں پتہ ہے پتا ہے تو ہلکی سی ہوا بھی لگے وہ گر جاتا ہے، تو آپ نے خزاں کے موسم میں زور کے ساتھ ٹہنیوں کو جھاڑا، ساری ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے ہی صاف کر دیتے ہیں، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے یہ ٹہنی پتوں سے صاف ہو گئی۔ تو نماز پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ نماز کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ نماز جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها فادفنوها، کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا بڑا فریضہ ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا ولم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا یوم القیامہ۔ یہ کونین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ نماز اس کے لیے دلیل بن جائے گی، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے گی، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے آگے سفارش رکھے گی۔ دلیل کا معنی یہ ہے کہ بول کے کہے گی نا بھائی اللہ اس کو جہنم کے اندر نہیں جانے دینا، اللہ جی میں اس کے حق میں سفارش کرتی ہوں، یہ دنیا کے اندر میری محافظت کرتا تھا، اس کو جنت عطا کیجیے۔ حدیث کے اندر یہ خاصم کے لفظ ہے، نماز جھگڑے گی، کہے گی اے اللہ دنیا کے اندر میری محافظت کرتا تھا، اس کو میں سفارش کرتی ہوں، اس کو تو جنت کے اندر دے، اس کو جنت عطا کر دے۔ فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، قیامت والے دن نماز اس کے حق میں دلیل بن جائے گی، نماز نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی۔ جب قیامت والے دن اندھیرے ہوں گے، اندھیرا ہو جائے گا، لوگ اندھیرے میں گریں گے، کافر لوگ نور مانگیں گے، تھوڑا سا نور مل جائے تاکہ ہم اپنا رستہ پا لیں، ٹھوکر کھا کے گرے نا، لیکن کوئی ان کو نور نہیں دے گا۔ نماز کی وجہ سے جو بندے نماز پڑھتے ہوں گے ان کا سارا جسم نور کا بن جائے گا، سارے جسم سے نور نکلے گا، روشنی نکلے گی، جس کی وجہ سے وہ حشر تک آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ونجات یوم القیامہ، نماز قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا ایسے لوگوں کا ساتھ ان لوگوں کو ملے گا انبیاء کے ساتھ، یعنی جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہوں گے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا، صلحاء کے ساتھ کھڑا کریں گے، اتقیاء کے ساتھ کھڑا کریں گے، انبیاء کے صحابہ کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ اور ساتھ ہی اس کا اپوزٹ بیان کیا، ومن لم يحافظ علیہا ولم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، اور جو شخص نماز کی محافظت نہیں کرتا تو نماز نہ اس کے لیے دلیل بنے گی بلکہ اس کے خلاف دلیل بن کے آئے گی۔ اے اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے ضائع کرتا تھا، آج تو اسے ضائع کر دے۔ اے اللہ اپنے کام کاج کے پیچھے لگ کے مجھ نماز کو یہ نہیں پڑھتا تھا، اس کو جہنم کے اندر پھینک دے، تو نماز اس کے خلاف آ جائے گی۔ ولم یکن لہ نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، چہرہ کالا ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ ٹھوکریں کھا کھا کے گرے گا۔ ولا برہانا ولا نجات یوم القیامہ، اور نہ ہی نماز اس کے حق میں نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور ایسے لوگوں کا ساتھ، بے نماز کا ساتھ کن کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت مع فرعون و حامان و قارون و ابی بن خلف، اور بے نماز کو، نماز نہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ فرعون، قارون، حامان جو کہ بڑے بڑے کافر ہیں ان کے صف کے اندر کھڑا کرے گا۔ نماز پڑھنے والے کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، انبیاء کے صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، صلحاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، عبادت گزاروں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اور بے نمازوں کو اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ کھڑا کریں گے، حامان کے ساتھ کھڑا کریں گے، قارون کے ساتھ کھڑا کریں گے، ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کریں گے جو کہ سب سے بڑے کافر تھے۔ کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے والے، انبیاء کی تکذیب کرنے والے بڑے بڑے کافر، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس بندے کو کھڑا کریں گے جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، تو کتنی نماز کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے، اور نہ نماز پڑھنے والے کا کتنا بڑا سخت سزا اور انجام ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلے عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا پوچھنا ہے۔ حقوق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ جن کا تعلق، ایسے حقوق، ایسی عبادتیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے انسانوں کا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ایسے ہی حقوق العباد ہیں، بندے کے ساتھ معاملات، اس کے اندر کاروبار آ جاتا ہے، تجارت آ جاتی ہے، خرید و فروخت آ جاتے ہیں، انسان کے سارے معاملات، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔
حقوق اللہ وہ ایسے کام جن کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے، حقوق العباد ایسے کام جن کا تعلق بندے اور بندے کے ساتھ ہے۔ تو حقوق العباد میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قتل کا حساب لیں گے، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کو قتل کیا سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ حقوق اللہ میں سے جب اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی بات کریں گے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب علیہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے بندہ مومن سے، بندے سے جس چیز کا، جس عبادت کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ساتھ ہی فرمایا فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جس کی نماز درست نکلی وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا۔ ساتھ ہی فرمایا وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور جس کی نماز کے اندر سستی نکلی، نماز والے امتحان کے اندر فیل ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، گھاٹے کے اندر چلا گیا، نقصان کے اندر چلا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ عبادات میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز کا حساب لینا ہے۔ جو نماز والے امتحان کے اندر اس سوال کے اندر کامیاب ہو گیا تو اگلے سوالوں کے اندر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو نماز والے امتحان کے اندر اس سوال کے اندر ناکام ہو گیا وہ پکا جہنم کے اندر جانے والا ہے، اگلے سوالوں کے اندر کامیاب نہیں ہوگا۔ تو نماز مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کے پڑھیں، عورتوں کے لیے اجازت ہے مسجد میں پڑھنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق گھر کے اندر عورت کا نماز پڑھنا یہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ لیکن مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا مرتبہ کئی بار یہ حکم دیا کہ مرد مسجد کے اندر نماز پڑھیں، اور بڑی اس کے اندر سختی فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کر کے کہا لقد حممت ان آمر المؤذن، کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ اذان دے، اور میں کسی صحابی کو کہوں اور وہ نماز پڑھائے، اور میں لکڑیاں لے کر ان لوگوں کو گھروں کو جلا دوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں لکڑیاں لے کر جو بے نماز ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ان کو ان کے گھروں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کو جلا کے راکھ بنا دو۔ اور صحابی فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیتے اگر عورتوں، بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کا ڈر نہ ہوتا۔ گھر کے اندر بوڑھے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر دیتے۔ تو مسجد کے اندر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے قضاء حاجت کے آداب پچھلے جمعے میں چل رہے تھے، چند قضاء حاجت کے آداب آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج کے مسائل کے اندر انشاءاللہ اسی مضمون کو مکمل کرتے ہیں۔ پہلے جمعہ کے اندر خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ قضاء حاجت کے آداب آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جب بھی بیت الخلاء کے اندر جائیں بایاں پاؤں اندر رکھے جائیں اور ساتھ دعا پڑھ کے جائیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ باہر نکلیں دایاں پاؤں باہر رکھیں اور ساتھ دعا پڑھیں غفرانک۔ اسی طریقے سے چند ممنوعات آپ کے سامنے رکھے تھے کہ قبلے کی جانب، بیت اللہ کی جانب نہ منہ کیا جا سکتا ہے پیشاب کے وقت، نہ ہی پیٹھ کی جا سکتی ہے، منہ اور پیٹھ کرنا یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے سوراخ کے اندر پیشاب کرنا یہ بھی منع ہے، اس کو پچھلے جمعے کے اندر بیان کیا تھا۔ درخت کے نیچے پیشاب کرنا جس سے لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رستے میں، روڈ پر، سڑک پر جو رستوں کی لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے وہاں بھی پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ اسی طریقے سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، اس سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جتنے بھی من قبیل المقذرات چیزیں ہیں، مثلا ناک جھاڑنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، تو وہ بائیں ہاتھ سے کیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اچھے کام ہوتے تھے وہ دائیں ہاتھ سے کیا کرتے، خوشبو لگانا ہے، سلام لینا ہے، اس طرح جو بھی اچھے کام ہے وہ آپ دائیں سائڈ سے اس کو شروع کیا کرتے ہیں، دائیں ہاتھ اس کے لیے استعمال کرتے، کھانا کھانا ہے۔ اور جتنے بھی ایسے یعنی نجاست والے کام ہیں، برے کام ہیں، ناک جھاڑنا ہے، ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، تو ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فرمایا لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی پیشاب پخانہ کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہ کرے، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کرے بلکہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرتے وقت اس بات کا بھی احتیاط رکھنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ پیشاب نجاست ہمارے کپڑوں کو نہ لگے، یہ بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بنی اسرائیل ان کو یہ حکم تھا
کہ اگر پیشاب ان کے کپڑوں پر لگ جائے وہ کپڑے ان کو اتار کر پھینک دیں. اپنے جسموں کو, جلدوں کو وہ کاٹ لیا کرتے تھے کہ یہاں پیشاب لگ گیا ہے, یعنی اتنی زیادہ اس کو نجس سمجھتے تھے. لیکن ہمارے ہاں ویسے ہی پھرتے رہتے ہیں, یہ نجس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عامۃ عذاب القبر فی البول, عام عذاب قبر کے اندر وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا, بچنے کی کوشش نہیں کرتا, اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے. ساتھ ہی آپ نے فرمایا فاستنزہوا من البول, پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. تو طہارت کریں, اس بات کا خاص طور پہ خیال کریں کہ پیشاب کے چھینٹے جسم پر نہ پڑیں, پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پر نہ پڑیں. تو اس کا بہت سخت گناہ ہے. اگر غلطی کے ساتھ پڑ جائے اس کو صاف کرنا چاہیے, کپڑوں کو اتنی جگہ کو دھونا چاہیے. تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ گزر رہے تھے, تو رستے کے اندر 2 قبریں آئیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی 2 ٹہنیاں لی اور ان 2 قبروں پر رکھ دی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ ان دونوں قبروں والوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے, اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا, یعنی بڑی وجہ سے جس سے بچنا مشکل ہو. کام تو دونوں کبیرہ گناہ ہے, بڑی وجہ سے مطلب بچنا جس سے مطلب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا, چھوٹی چھوٹی باتوں سے جن سے بندہ بچ سکتا ہے لیکن انہوں نے اسے بچنے کی کوشش نہیں کی, اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا ایک ان میں سے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی سے نہیں بچتا تھا. ایک چگلی کرتا تھا, کسی دوسرے مسلمانوں کے بارے چگلیاں کیا کرتا تھا, ایک کی بات دوسرے کو, دوسرے کی بات تیسرے کو, ایسے کر کے یہ لڑائیاں ڈلوایا کرتا تھا. تو ایک چگلی کھاتا تھا, دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا. اس وجہ سے ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے. اور میں نے یہ 2 ٹہنیاں اس وجہ سے قبروں پر رکھی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی ہے کہ جب تک یہ سوکھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. تو اس سے کیا پتہ چلا, پیشاب کے چھینٹوں سے جو شخص نہیں بچتا اس کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو یہ چند قضائے حاجت کے آداب تھے جو پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیے اور اب بھی آپ کے سامنے رکھے, اور ساتھ ہی نماز کی اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے رکھی کہ نماز بہت اہم معاملہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اندر ہم سب پر, ہر مسلمان پر نماز کو فرض کیا ہے. جو بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا, وہ صرف نام کا ہی مسلمان ہے, حقیقی مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہے, سچا مسلمان ہے, پکا مسلمان ہے, وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نماز کو چھوڑ دے. نماز پڑھنے کے ساتھ گناہ معاف ہو سکتے ہیں, نماز پڑھنے کے ساتھ جنت واجب ہو جاتی ہے, اور نہ اس کا اپوزٹ کیا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, نماز مسلسل کرتا ہے, وہ جہنم کے اندر بھی جا سکتا ہے. تو نماز فرض ہے, نماز فرض ہے, نماز فرض ہے. تو نماز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے, نماز کی فرضیت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے. کل قیامت والے دن سب سے پہلے عبادات کے اندر جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرض تو کیا چھوڑنا, نفلی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے. ساری رات آپ نفل پڑھا کرتے تھے. سورج نکلتا تو نماز اشراق نفل پڑھا کرتے تھے. ہر نماز کے ساتھ, نماز سے پہلے, نماز کے بعد نفل ادا کیا کرتے تھے. نماز وتر پڑھا کرتے تھے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرض چھوٹ جانا تو بڑے دور کی بات ہے, کبھی نہیں چھوٹے, لیکن کبھی آپ نے نفلی نماز نہیں چھوڑی. ہمارا آج کا حال یہ ہے, حالت زار یہ ہے, ہم نے نفلی نمازیں تو کیا پڑھنی ہے, فرائض چھوڑ دیتے ہیں, فرضی نمازیں بھی نہیں پڑھتے. فجر پڑھ لی, زور چھوٹ گئی, زور پڑھ لی, اثر چھوٹ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کی اہمیت کو, فرضیت کو سمجھنا چاہیے. دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں. نماز, فرضی نمازوں کو اگر ہم ٹائم ان کو جمع کریں تو بڑی مشکل کے ساتھ 1 گھنٹہ بنتا ہے. 23 گھنٹے آپ کھائیں کمائیں جیسے مرضی زندگی گزاریں شریعت کے حدود کے اندر رہ کر, لیکن 1 گھنٹہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا چاہیے. تو 1 گھنٹہ نمازوں کا صرف بنتا ہے. اگر سارے وقت کو ملا لیا جائے تو نمازوں کی اہمیت کو, فرضیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو نماز سے محبت کرنے والا بنائے, 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے, مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کرنے کی توفیق دے. ہم نماز بھی پڑھیں, جسم اور روح کے ساتھ پڑھیں, توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں کہ نماز مسجد کے اندر پڑھیں, دھیان ہمارا گھر کے اندر ہو, نماز مسجد کے اندر پڑھیں, دھیان ہمارا کاروبار کے اندر ہو. ایسا نہیں. نماز پڑھیں, دل بھی نماز کے اندر ہو, روح بھی نماز کے اندر ہو, توجہ بھی نماز کے اندر ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے ہم اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ بغیر حساب کے جنت کے اندر چلے جائیں. ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ جنت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی